رات ہوتے ہی اماں مجھے الماری میں بند کر دیتی اور ہاتھ میں ایک تسبیح دے کر بولتی کہ صبح تک آنکھیں نہ کھولنا۔ بھلا اماں ایسا کیوں کرتی تھی؟ کیونکہ گھر میں دوسری بہنیں بھی تھی۔ ایک دن راز جاننے کے لیے میں نے اپنی نوکرانی کو اپنے کپڑے پہنا دیے تو اماں نے اسے بھی بند کر دیا۔ میں خود چھپ کے بیٹھ گئی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ یہ دیکھ کر میری روح لرز گئی۔ جب میری ماں کا رویہ میرے ساتھ شروع سے ہی ناقابل فہم تھا۔ وہ دوسری بہنوں کی نسبت میرے ساتھ عجیب ہی برتاؤ کرتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ مجھ سے زیادہ پیار کرتی ہیں، اس لیے گھر سے باہر نہیں جانے دیا۔ ہمیشہ اماں نے مجھے اپنے آس پاس ہی رکھا۔ مجھے کھڑکی سے باہر کی دنیا تک دیکھنا منع تھا، جبکہ میری بہنیں سارا دن گھر سے باہر رہتی۔ اس بات کی وجہ سے میں کبھی کبھی سوچتی کہ میں ماں کی سگی اولاد بھی ہوں یا نہیں، مگر اماں پیار میں کمی نہیں آنے دیتی تھی۔ میں 19 سال کی ہو گئی تھی، مگر آج تک اپنے گھر سے باہر قدم نہیں نکالا تھا۔ میں نے اپنی ماں اور بہنوں کے علاوہ کبھی تیسرے کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ میرے ابا باہر ہوتے تھے، جب وہ آتے تو اماں مجھے سختی سے ہدایت کرتی کہ ان کے سامنے نہ آنا۔ ابا کے آتے ہی وہ مجھے سرونٹ کوارٹر میں شفٹ کر دیتی۔ ابا کو یہی لگتا کہ میں ایک ملازمہ ہوں۔ ابا 3 4 سال بعد 2 مہینے کے لیے آتے تھے اور یہ 2 مہینے میری زندگی کا تقریب دہ وقت ہوتا تھا۔ جانے کہ اماں میرے ساتھ ایسا کر رہی تھی۔ ابا کو میرا علم ہی نہ تھا۔ اسے یہی لگتا تھا کہ اس کی صرف 3 بیٹیاں ہیں۔ میں اپنے گھر کی بوا سے بار بار پوچھتی کہ ایسا کیوں ہے، مگر مجھے وہ کوئی جواب نہیں دیتی۔ میں نے آج تک موبائل یا ٹی وی کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی، اس لیے مجھے کسی بات کا کچھ بھی علم نہیں تھا۔ میری دنیا صرف میرا کمرہ تھا جہاں میں رہتی تھی۔ جب میں 20 سال کی ہوئی تو میری سالگرہ والے دن اماں میرے کمرے میں آئی اور میرے ہاتھ میں تسبیح دے کر بولی کہ الماری میں چھپ جاؤ اور ساری رات وظیفہ کرتی رہو۔ میں ڈر گئی کہ کیا ہوا ہے، مگر اماں نے بغیر کچھ بتائے مجھے الماری میں چھپا دیا۔ میں بہت ڈر گئی کہ جانے کیوں میں الماری میں بند کر دی گئی ہوں۔ صبح ہوتے ہی اماں نے مجھے نکالا۔ میں نے پھر پوچھا کہ اماں خیریت ہے، لیکن ماں نے منہ پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش کروا دیا۔ اگلی رات ماں پھر میرے کمرے میں آئی اور مجھے اندھیرے میں اٹھا کر الماری میں چھپ جانے کو کہا اور کہا کہ بس تم تسبیح کرتی رہو اور آنکھیں بند رکھنا۔ میں نے آج بھی ویسا ہی کیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ ماں دوسری بہنوں کو الماری میں بند کیوں نہیں کرتی۔ اب میں بڑی ہو رہی تھی، اس لیے کچھ کچھ سوچنے لگی تھی کہ آخر میری ماں یوں رات کو مجھے الماری میں بند کیوں کر دیتی ہے۔ میں نے اپنی بوا کی بیٹی، جو ہماری نوکرانی تھی، اس کو ساری بات بتا کر مدد چاہی تو وہ بولی اگر تم اس راز تک پہنچنا چاہتی ہو تو ویسا ہی کرنا ہوگا جیسا میں کہوں گی۔ میں راضی ہو گئی۔ رات ہوئی تو اماں کے آنے سے پہلے ہی نوکرانی آ گئی۔ میں نے اسے اپنے کپڑے جو میں نے صبح سے پہن رکھے تھے وہ پہننے کو دیے اور اپنے بستر پر لٹا دیا۔ خود میں صوفے کے پیچھے چھپ گئی۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ اماں آئی اور اندھیرے میں میرے دھوکے میں نوکرانی کو اٹھا کر الماری میں قید کر دیا اور خود کمرے سے باہر چلی گئی۔ 15 منٹ بعد دوبارہ آئی تو اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی، جسے دیکھ کر میرا روح لرز گئی، کیونکہ اس نے ایک عجیب سا حلیہ اپنایا ہوا تھا۔ بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ میرے بیڈ پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگی۔ 1 گھنٹے بعد وہ اٹھی اور میرے کمرے کی ایک ایک چیز پر پھونک مارنے لگی۔ اماں کے ساتھ چلی گئی۔ اگلے دن بھی یہی ہوا تو نوکرانی کہنے لگی کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، تم میری ماں کو بتا دو۔ اگلے دن میں نے بوا کو یہ سب بتایا تو وہ بہت ڈر گئی۔ اس نے اسی وقت میرے بابا کو فون کر کے ساری سچائی بتائی جو مجھے پہلی بار معلوم ہوئی۔ بابا اپنی منگیتر کو چھوڑ کر میری امی سے شادی کر چکے تھے۔ میں بابا کی پہلی بیوی کی اولاد تھی۔ میں چند ماہ کی تھی جب میری ماں مر گئی اور وہ مجھے دوسری بیوی کو حوالے کر کے روزگار کے لیے باہر چلے گئے۔ ستیلی اماں جو بابا کی منگیتر تھی، اس نے غصے اور حسد میں آ کر کچھ عرصے بعد کہہ دیا کہ آپ کی بیٹی بیمار ہو کر چل بسی۔ اس کے بعد اس نے آج تک مجھے میرے ہی باپ سے چھپا کر رکھا اور میری شخصیت کو مسخ کر دیا، صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے۔ اس نے آج تک جو کیا وہ میری مری ماں سے بدلہ لینے کے لیے کیا، اور وہ 3 4 دن سے مجھے مارنے کے لیے مجھ پر جادو کروا رہی تھی، کیونکہ اب مزید وہ مجھے برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اب تک اماں کی دھمکیوں کی وجہ سے خاموش تھی، لیکن بات میری جان پر بن آئی تھی تو وہ خاموش نہیں رہ سکی اور ابا کو کال کر کے بلوا لیا۔ اماں کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میرے ساتھ ایسا کر سکتی ہے یا وہ ایسی نکلے گی۔ ابا پہلی فلاٹ سے ہی آئے اور مجھے اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ اماں کو بیٹیوں کی وجہ سے طلاق نہیں دی، ورنہ ابا کو ان پر بہت غصہ تھا۔ باہر جا کر نئی زندگی کا آغاز ہوا اور میرے حصے کی آزمائش اللہ نے ختم کر دی تھی۔